پر ہم جان نچھاور کر دیں گے. گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے انشاءاللہ. اب تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا عبد الرزاق طاہر صاحب. میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے معزز مہمان عظیم مذہبی سکالر حضرت مولانا عبد الرزاق ساجد صاحب تشریف لا چکے ہیں. حافظ محمد یوسف سروری صاحب بھی تشریف فرما ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ وحدہ. اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أخي. رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نام محمد سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے. نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے اور گلشن محمد سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. کاش ہم بھی بیٹھے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں. کاش ہم بھی بیٹھے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں. یہ حقیقت ہے کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے اور بندہ مکے مدینے تو دور ہوئے. بندہ مکے مدینے تو دور ہوئے
دل مومنہ دا دور نہیں ہو سکدا جے لفظ وضو نہ کرن تے میں نعت کہاں اینا بڑا فضول نہیں ہو سکدا ہوے بغض نبی دا دل اندر ہوے بغض نبی دا دل اندر وچ عبادت سرور نہیں ہو سکدا طاہر جڑے نبی دے منکر نے کدی چہرے تے نور نہیں ہو سکدا اور غلط سنگت وفا نہیں دیندی غلط سنگت وفا نہیں دیندی بے حیائی حیا نہیں دیندی غلط سنگت وفا نہیں دیندی بے حیائی حیا نہیں دیندی قصور ہندے نے ضرور لوگو ایویں تے قدرت سزا نہیں دیندی ہم قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاطر ہے بے شمار لا تعداد انجن درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ رسول معظم نبی محترم اعلی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معظمہ واسطے خاطر ہے محترم سامعین معزز حاضرین اللہ جل شانہ دا جس قدر بھی شکر ادا کریے اتنا ہی کم ہے اس رب العالمین نے ارحم الراحمین نے انتہائی زیادہ مصروفیات باوجود اس پر فتن دور دے اندر اس عظیم الشان سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے اندر شرکتی سعادت نصیب فرمائیے اللہ جل شانہ دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ میری حاضری تساں سب احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے اور میں بالخصوص دعا کرنا جنہ ساتھیاں نوجوان یوتھ فورس دے نوجوان اور شاہینہ نے آج دے شادی مشان فقید المثال پروگرام دینے بعد فرمایا اللہ جل شانہ میرے نوجوانہ دی زندگی اور عمر اندر برکت فرمائے قدم قدم تے اللہ حفاظت فرمائے اور زیادہ تو زیادہ دین حق کا خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات انشاءاللہ العزیز اللہ دی توفیق دے نال تسی دعا فرماؤ میں کوشش کروں گا کہ میری زبان تو کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس کا مینوں فائدہ نہ ہوئے یا تساں نوں فائدہ نہ ہوئے میں بھی لمبا چوڑا سفر کر کے آیا میرے آندوں کا مقصد ہے تسی قیمتی ٹائم نکال کے اس پروگرام اندر تشریف فرما ہو تہاڈے بیٹھن دا جاگن دا تشریف لے آن دا ٹائم دین کا مقصد ہے بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دے اندر اپنے ساتھیاں دے حکم دے مطابق فرمان مصطفیٰ دی حیثیت پیغام مصطفیٰ دی حیثیت انشاءاللہ العزیز اس موضوع دے حوالے نال میں سبق سنان دی شہادت حاصل کراں گا اللہ کو دعا فرماؤ اللہ شرح صدر فرمائے عبادت اور نیکی سمجھ کے اللہ کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ اللہ جل شانہ میرے سمیت تمام احباب نو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات میں بلا تمہید اپنی گفتگو اور اپنا سبق شروع کرا آج امتی مسلمہ جن حالاتوں دو چارے مسلمان جس قدر سلیم نے خار نے رسوا نے مجبور نے مقہور نے شاید اس طرح دا پہلے مسلمانہ دے وقت نہ آیا ہوئے اپنے معاشرے دے در در دوڑا کے دیکھو میری ملت دا نوجوان بھی پریشان ہے میرا بزرگ بھی پریشان ہے ماں بہن بیٹی بھی پریشان ہے ایک او بکا سی ایک کمان والا سارا خاندان کھانے والا بڑا سونا اور ستھرا گزارا ہوندا اس قدر حالات ٹائٹ ہو گئے مال و زردی پروانی دولت دیل پیل اور دنیا دا ساز و سمانے اور حضرات بالخصوص تصاد ملک پاکستان دی سرزمین سونا اگر رہی ہے سونا حالات اتنے ٹائٹ ہو گئے کہ جتنے کھان والے اتنے کمان والے تے پوری پہنی اب بولو جتنے کھان والے اتنے کمان والے تے پوری پہنی نہیں پہنی ڈیلی اخبار دا مطالعہ کر دیو گھر گھر میڈیا موجود ہے ٹیلی ویژن موجود ہے اخبارات دا مطالعہ کر دیو میرے نال زیادہ اس بات تو بخوبی آگاہ ہو پوری دنیا تے مسلمانہ دا خون اتنا سستا ہو گیا مسلمانہ دے خون دا پانی دا گلاس قیمتی ہے غیر مسلم تابوتی طاقتہ یہود و نصارہ مسلمانہ تے مسلط نے حضرات سوالے پیدا ہوں گے اس طرح دے حالات کیوں پیدا ہو گئے مسلمان سلیل کیوں ہو گئے مسلمان خار کیوں ہو گئے مسلمان جگہ جگہ دیا ٹھوکرا کھانتے کیوں مجبور ہو گئے مسلمان بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزارن پہ کیوں مجبور ہو گئے معزز سامعین حضرات اگر
اگر میں مسلمانہ دی ذلت اسباب بیان کرا، اگر مسلمانہ دی تباہی اور بربادی دی اسباب بیان کرا، کافی سارا ٹائم درکار ہے۔ اگر میرے مالک نے انشاءاللہ موقع فراہم کیتا بالتفصیل پھر کبھی سبق سناواں گا۔ میں موجودی مناسبت دی طرح ایک سبب دی طرف اشارہ کرنا چاہنا۔ حضرات فرمان مصطفیٰ دی بات کرا، پیغام مصطفیٰ دی بات کرا، حدیث مصطفیٰ دی بات کرا۔ حضرات اہل حدیث کا پیغام ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا پیغام ہے، اہل حدیث یوتھ فورس کا پیغام ہے۔ اور ترا پیار اور محبت اور بات سماعت فرمانا، جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا، اور لوگوں جڑی قوم آقا دی حدیث کا حیا نہ کرے، جڑی قوم آقا دے فرمان دا حیا نہ کرے، جڑی قوم نبی دے پیغام دا حیا نہ کرے، جڑی قوم آقا دی سنت دا حیا نہ کرے، اور لوگوں جڑی قوم میرے آقا دے آرڈر دا حیا نہ کرے، کائنات دے رب دی عظمت نو گواہ بنا کے کہنا چاہنا، واللہ باللہ تاللہ ایسی قوم کبھی سکھ دی اور عزت دی زندگی نہیں گزار سکتی۔ حضرات میں بات اپنے کو نہیں کرنا چاہتا، اپنے علماء اور میں شیخ دی موجود کی بات کرنا چاہنا۔ حضرات مسلک اہل حدیث کی دعوت ہے، میری جماعت خطیب بات کرے بات غلط ہو سکتی ہے، کوئی مدرس معلم مبلغ بات کرے بات غلط ہو سکتی ہے، کوئی بڑے تو بڑا بات کرے بات غلط ہو سکتی ہے۔ حضرات میرا پیغام نوٹ کر جی بات میں کرنا چاہنا، محبوب پیغمبر نے فرمان دی چوکی داری کرنا چاہنا، آقا دی حدیث دی چوکی داری کرنا چاہنا، حضرات نبی دے پیغام دی چوکی داری کرنا چاہنا۔ اور جڑی قوم میرے آقا دا کلمہ پڑھ کے اللہ اکبر کبیرہ نبی دی بات نہ منے، قوم سکھ دی عزت نہیں پا سکتی، اور لوگوں کیوں ساری کائنات غلط بیان نہیں کر سکتی ہے۔ میرا ایمان ہے ساری کائنات جھوٹ بول سکتی ہے، حضرات شک و شبہ دی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اللہ دا قرآن بھی سچا اور میرے محبوب پیغمبر دا فرمان بھی سچا، اور ذرا پیار میں بات رو سماعت فرمانا، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پیار نہ بولو تے نیکی سمجھ کے بولے یا دے، میں کو غیر شرعی حرکت نہیں کروانا چاہتا۔ حضرات محبوب پیغمبر دا نام بار بار میری زبان پہ آئے گا، محبت نال پیار نال عبادت سمجھ کے شہادت سمجھ کے نیکی سمجھ کے ادب نال احترام نال محبوب پیغمبر دی ذات پاک تے درود پاک پڑھنا، اور ذرا محبت یہ باتیں کرا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پھر بولو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تکلم فرمایا۔ حضرات دو حدیثہ سنا کے بعد انہیں اگے چلانا چاہنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحیح الجامع اندر روایت موجود ہے، انس بن مالک حدیث پاک بیان فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، کونین دے تاجدار نے فرمایا، اور کائنات اندر زندگی گزارنے والوں من صلی اللہ علیہ واحدتا صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحط عنہ عشر سیئات ورفع عشر درجات۔ محبوب پیغمبر دی حدیث توجہ کرنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، ایک مرتبہ میرے ذات پاک تے درود پاک پڑھنے والا اور گجرا والا دے رہنے والے گرد و نواز تو تشریف لے آنے والے آدرا میرے آقا دا فرمان پلے بن کے لے جائے، محبت خیر خیدہ پیغام دینا چاہنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، ایک مرتبہ میری ذات پاک تے درود پاک پڑھنے والا ہے، اللہ 10 رحمتہ نازل کر دیا کر دینے، اللہ 10 گناہ بھی معاف فرما دیا کر دینے، اللہ 10 درجات بھی بلند کر دے نہیں سکتے۔ دوسری حدیث بھی صحیح جامع دے اندر ابھی دردہ حدیث پاک بیان کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، بولو درا امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے، من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، لوگوں صبح شام 10 مرتبہ میرے پاک ذات درود پاک پڑھنے والا، میرے پیارے سونے ویرا محبت دا پیغام نوٹ کر، پیار نال محبت نال درود پاک پڑھیا کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صبح شام 10 مرتبہ آقا دی ذات درود پاک پڑھنے والا، صبح روز درود پڑھنے والا، لیل و نہار درود پڑھنے والا، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک نبی دی شفاعت نصیب فرما دیں گے، جدو کوئی بھی کم نہیں آئے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما دیں گے، لوگوں میں سفارش کر دیں گا، اللہ معاف
فرما کے جنت عطا فرما دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور خالق کائنات نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا ہے. اللہ دا قرآن ترجمہ نہیں کر رہا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی چوکی جاری کرنا چاہنا. آؤ ذرا پیار نہ سننا جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا. لوگوں جڑی قوم آقا دی حدیث دا حیا نہیں کر دی, اللہ ذلیل کر دیا کر دے میں, اللہ رسوا کر دیا کر دے میں. خالق کائنات نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا ہے. فلیحذر الذین, توجہ فرمانا ہے, فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب عليم. اللہ دا قرآن میں سادہ جا ترجمہ کرنا چاہنا ہے. خالق کائنات نے فرمایا ہے اور کائنات اندر زندگی گزارنے والوں جڑے آقا دی مخالفت کرنے والے, جڑے نبی دی حدیث دا حیا نہیں کر دے, نبی دے فرمان دا حیا نہیں کر دے, نبی دی آرڈر دا حیا نہیں کر دے, نبی دے پیغام دا حیا نہیں کر دے. اور لوگوں میں قرآن کریم دی آدھا سادہ جا ترجمہ کرنا چاہنا اور مالک کائنات دا واسطہ دے کے ایک سونیا تیرے کو پیغام لینا چاہنا. میں بھی اپنے گریبان در منہ پا کے سوچا اور سونیا تینوں بھی کسی نتیجے سے پہنچانا چاہنا. اپنے ذرا ضمیر اندر چانکی, اپنے گریبان در منہ پا کے فیصلہ کرنا. میں تے تو نبی دی حدیث دا کننا کو یا کرنے آ, نبی دے فرمان دا کننا کو یا کرنے آ, نبی دے آرڈر دا کننا کو یا کرنے آ, دعوے تے بڑے 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 کرنے آ, جناب باتاں تا بڑیاں بڑیاں وڈیاں کرنے آ. یہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جو ہو یا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, جی میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. یہ بڑی محبت ہے, بڑا پیار ہے مولانا. میں سچے جاننا, میں واری جاننا, میں لکھ وار قربان جاننا تے گل منن دی واری آوے تے میں ملتان جاننا. سنتے رہتے ہو گلا, حضرات توجہ کرنا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ پاک دے اللہ نے اپنا پکیدہ کلام نازل فرمایا. اور نبی دی مخالفت کرنے والے, نبی دی حدیث دی مخالفت کرنے والے پھر آقا دے فرمان دا حیا نہیں کر دے, نبی دے پیغام دا حیا نہیں کر دے. ایسے لوگ اللہ دی گرفت کو ڈر جانا چاہیے, اللہ دی عذاب کو ڈر جانا چاہیے, اس مہنگائی کو ڈر جانا چاہیے, اینا زلزلے کو ڈر جانا چاہیے, اینا سیلاباں کو ڈر جانا چاہیے, اینا بم دھماکے کو ڈر جانا چاہیے, بد امنی کو ڈر جانا چاہیے. حضرات توجہ کرنا. میں اپنے میں شیخ دی وجود کی چیز حدیث پیش کرنے لگا. مستدرک حاکم اندر حدیث ہے, جا صحیح بخاری کتاب الجہاد اٹھا کے دیکھ لے. حضرات توجہ فرمانا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث مصطفیٰ, فرمان مصطفیٰ, پیغام مصطفیٰ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دیں گے وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. اپنی بے بسی دیاں باتیں کرنے والے, اپنی بے کشی دیاں گلیں کرنے والے, اپنی پریشانی دیا داستانہ سنانے والے. مولانا پریشانیاں مقدر نہیں چھڑ دیا, رونا تونا میرا نصیبہ بن گیا ہے, جگہ جگہ دیا ٹھوکرا میرا مقدر بن گیا ہے, بڑا ذلیل ہو گیا, بڑا رسوا ہو گیا, بڑا خار ہو گیا. ہائے اللہ توجہ کرے آجے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کائنات اندر زندگی گزارنے والوں وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ امری.
لوگوں جرا میرا کلمہ پڑھ کے میرے بات نہیں بنتا، حضرات توجہ کرنا، میرے آقا دا فرمان عظیم ہے، میرا کلمہ پڑھ کے میری حدیث دا حیا نہیں کردا، نبی دا کلمہ پڑھ کے آقا دے فرمان دا حیا نہیں کردا، نبی دا کلمہ پڑھ کے محبوب پیغمبر دے پیغام دا حیا نہیں کردا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذلیل کر دیا کر دے نے، اللہ رسوا کر دیا کر دے نے، اللہ خار کر دیا کر دے نے میرے آقا دی مخالفت کرنے والا سونے نبی دا فرمان عظیم لوگوں ذلت اور رسوائی اس بندے دا مقدر بندایا کر دیے، کبھی سکھ دی زندگی پا سکدا اور بولو کبھی آرام دی زندگی پا سکدا، سونے ذرا پیغام پلے بن کے لے جا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں تے پیار نہ کہنا چاہنا کہ ہے نفس کے ہاتھوں تم مجبور کتنا، وہ دن رات نبی دی مخالفت کرنے والے دن رات آقا دی حدیث کا مزاق اڑانے والے نبی دی سنت کا مزاق اڑانے والے یہ ہے نفس کے ہاتھوں تم مجبور کتنا، سب کچھ جان کے بھی ہے آج لا شعور کتنا، جس چہرے نے ایک دن اور خاک میں مل جانا، جس چہرے پہ ہے تجھ کو غرور کتنا۔ جملے تے ذرا غور کری، ایک سجدے کے انکار نے شیخ تشریف رکھ دینے، ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، تو خود جان لے تیرا ہے قصور کتنا، اور جن کی سنت پہ چلنا تجھ کو گوارا نہیں، گجرا والا دے باسیا جن کی سنت پہ چلنا تجھ کو گوارا نہیں، تیرے لیے وہ روئے تھے حضور کتنا۔ کدی سوچیا کر نبی دے رون دا میں تے تو کلم کی مل پایا ہے، نبی دی محبت دا کی صلہ دیتا ہے، آقا دے رونے جت گڑانے دا کی صلہ دیتا ہے، اور جن کی سنت پہ چلنا تجھ کو گوارا نہیں، تیرے لیے برے تھے حضور کتنا، تو نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت اے مسلم، تو کیا جانے کہ ذکر الہی میں ہے سرور کتنا۔ نبی دی حدیث کی مخالفت کرنے والا اللہ ذلیل کر دیا کر دینے، اللہ پریشان کر دیا کر دینے۔ اور سنو ابن حبان تے مجموع الزوائد اندر صحیح حدیث موجود ہے، میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، موجودی مناسبت البات رد کرن دا آدھی ہاں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلم فرمایا، میرے آقا دا فرمانے توجہ فرمانا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دیں گے ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ ولعن کل نبیہم، اور دنیا در زندگی گزارنے والوں 6 بندے ایسے نے، 6 بد نصیب ایسے انسان نے، 6 جا گزرے ایسے انسان نے، اللہ میری توبہ، اللہ دے نبی دا فرمانے عظیم انہاں 6 بندیاں تے اللہ دی بھی لعنت ہے، میرے محبوب پیغمبر دی بھی لعنت ہے، اور اللہ دے 1,24,000 کموں پہ انبیاء تے رسل دی بھی لعنت ہے۔ اور گجرا والا دے باسیو میں صاف جواب لینا چاہنا، اور جس بندے تے رب دی لعنت ہو جائے، اور جس انسان تے میرے آقا دی لعنت ہو جائے، وہ بندہ سکھ دی زندگی پائے گا؟ اور بولو وہ بندہ آرام دی زندگی پائے گا؟ میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، موجودی مناسبت میں بات کرا، باقی پھر کبھی تفصیل تھی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 6 بندیاں تے اللہ بھی ناراض نے، محبوب پیغمبر بھی ناراض نے، اللہ دے تمام انبیاء تے رسل ناراض نے، اللہ دی بھی لعنت ہے، تمام انبیاء تے رسل دی لعنت ہے۔ ہائے اللہ توجہ کر، توبہ کر، توبہ کر، اپنی فکر کر سونیا، انہاں 6 بد نصیب لوگاں دے اندر، یہ 6 بد نصیب بندیاں دے اندر ایک ایسا بھی بندہ شامل ہے۔ حضرات غصہ نہ کرنا، میں معذرت چاہوں گا، نبی دی حدیث کی چوکیداری یہ میرا ایمان ہے، آقا دی حدیث کا دفاع میری مجبوری ہے، حضرات محبوب پیغمبر دی حدیث کو بیان کرنا یہ میں اپنی بات سادہ سمجھنا، محبت نہ سنتے پیار نہ تے نیکی سمجھ کے سن لے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان 6 بندیاں اندر ایک ایسا بندہ بھی شامل ہے وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي
سنتی میرے آقا دا فرمانے لوگوں جے آقا دی سنت دا حیا نہیں کردا نبی دے طریقے دا حیا نہیں کردا نبی دے فرمان دا حیا نہیں کردا نبی دے پیغام دا حیا نہیں کردا نبی دے آرڈر دا حیا نہیں کردا اللہ دے پاک نبی دا فرمانے ایسے بندے تھی اللہ بھی ناراض نے 1.25 لاکھ انبیاء ناراض نے اللہ مینوں تہانوں اللہ نو راضی کرن دی توفیق عطا فرمائے او محبت کرو نبی دے فرمان دے نال پیار کرو آقا دی حدیث دے نال حضرات نبی دے پیغام نال پیار کرو حضرات توجہ کرے اجے ابن عبد البر اندر صحیح روایت موجود ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلم فرمایا ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فتوبى للغرباء قيل يا رسول الله ومن الغرباء اللہ اکبر کبیرہ توجہ کری سونیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اسلام اجنبی شروع ہویا اسلام نو منن والے اجنبی لوگ نے اللہ اکبر کا ایک وقت آ جائے گا اسلام تے چلن والے اسلام دے پیروکار اجنبی رہ جان کے مختصر بات رد کرا میرے آقا علیہ السلام نے ان اجنبیان مبارک بات پیش کی تھی اللہ اکبر کا اس طرح کہہ لینے آقا نے جنت دا پیغام دے چھوڑیا اللہ نے اللہ دے رضا دا پیغام چھوڑیا اللہ پہ آقا دا فرمانے فتوبا للغرباء میرے آقا علیہ السلام کا سوال کیتا گیا آقا جی غرباء کون میں یا اجنبی کون میں اللہ اکبر کبیرہ سن حدیث مصطفیٰ ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمانے الذین یحبون سنتی ویعلمون الناس اجنبی کون نے غرباء کون نے نبی دی سنت نال پیار کرنے والے نبی دی حدیث نال پیار کرنے والے اللہ میں نے تہانوں بھی توفیق عطا فرمائے نبی دی حدیث نال پیار کرنے والے آقا دی سنت نال پیار کرنے والے نبی دے فرمان نال پیار کرنے والے اور آقا دے فرامین و بیان کرنے والے آقا دے فرامین دی تعلیم دینے والے پڑھانے والے سبحان اللہ درس و تدریس کرنے والے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے فتوبا للغرباء سنت نال پیار کرے گا حدیث نال پیار کرے گا آرڈر نال پیار کرے گا فائدہ کی ہوئے گا آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرنا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ بڑا پیارا پیغام دینا چاہنا توجہ فرمانا آقا دی حدیث میں پیار دا نتیجہ نبی دی سنت میں پیار دا نتیجہ آقا دی آرڈر نال پیار دا نتیجہ نبی دے پیغام نال پیار دا نتیجہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک پیغمبر دا جنت اندر ساتھ نصیب فرما دیں گے صحیح بخاری اندر حدیث موجود ہے انس بن مالک حدیث راوی نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ایک آقا دا صحابی محبوب پیغمبر دے کول آیا ہے محبوب نبی کو سوال کیا کردا ہے آقا جی مت الساعتی سونے آقا قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او قیامت دی گلاں کرنے والے قیامت دے دل دے متعلق سوال کرنے والے وما اعددت للساعتی قیامت متعلق سوال کرنے والے تیاری کی کر کے آیا محنت کی کر کے آیا ہے قیامت واسطے لے کے آیا قیامت واسطے جستجو تے کوشش کی کر کے آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور لوگوں درا نبی دے صحابی دا جواب پلے بن کے لے جاؤ کہندا سونے آقا جی اور تے کوئی بھی تیاری نہ کر پایا سونے آقا ایک تیاری میں ضرور کر کے آیا نماز دی پابندی اپنی جگہ تے فرائض دی پابندی اپنی جگہ تے آقا جی نوافل وغیرہ اپنی جگہ تے ایک تیاری میں ضرور کر کے آیا سونے آقا اللہ نال پیار کرنا اللہ دے رسول نال پیار کرنا اور نبی نال پیار ہے نا سارے نو ماشاءاللہ اور بولو نبی نال پیار ہے ہاتھ کھڑے کرو ہو جنہاں نو میرے نبی نال پیار ہے چکو در ہاتھ تو منہ تے ہاتھ پھیریا جی ذرا غصہ نہ کرے میں نبی دی محبت دی بات کر رہے ہیں
محبت بڑی آسان ہو. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کہندا سونے آقا اللہ نال پیار کرنا, اللہ دے رسول نال پیار کرنا کو ساڑے جاتا پیار نے. سچا پیار کرنے والے, سچی محبت کرنے والے خالق کائنات نو پیار نہ پسند آیا ہے. اللہ نے قرآن بنا کے محمد کریم تے نازل کر چھڑیا ہے. اللہ دا قرآن سماج فرمانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, محبت باتیں کرنے والوں, تہاڈا پیار, تہاڈی محبت, عقیدت, احترام اگر آقا دے صحابہ جیسا, ایمان نبی دے صحابہ جیسا ہوئے گا اللہ پھر قبول کریں گے, وگرنہ ایمان قبول ہونا. اللہ نبی دے صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے. حضرات سنو ذرا, کون نبی دے صحابہ محبت کی گل کرا, پیار کی بات کرنا چاہنا ہے کہ دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے, دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے. دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے. آواز مصطفیٰ نے دی یاروں کو بدر میں, نبی دا پیغام, نبی دا فرمانے, آواز مصطفیٰ نے دی یار کو بدر میں, آواز مصطفیٰ نے دی یاروں کو بدر میں, سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کردہ سونے آقا اللہ نال پیار کرنا, اللہ دے رسول نال پیار کرنا, اور درہ پیار دے جملے پلے بنو. میرے آقا علیہ السلام نے تکلم فرمایا, نبی نے موتی بکھیرے, آقا دے فرانی نے تجبانو اپنے دل و دماغ دی زینت بنا کے لے جا, نبی دے فرمان درہ پیار نال پلے بن کے لے جا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سچا پیار کرے گا, سچی محبت کرے گا, فائدہ کی ہوئے گا, انکا مع من احببتا. صحیح بخاری بھی الفاظ ہیں انکا مع من احببتا. اگر سچا پیار کرے گا, سچی محبت کرے گا, کل قیامت دا دن ہوئے گا جدے نال پیار ہوئے گا اللہ او دا ساتھ نصیب فرما دیں گے. اس طرح کہہ لینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے آنے والے اگر میرے نال ہی پیار کرنا ہے پھر مبارک ہوئے, راضی ہو جا, خوش ہو جا, کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تین آقا دا ساتھ نصیب فرما دیں گے. او گزرا والا دے باسیا ذرا فیصلہ کر کے جانا ساتھ کیدا لینا چاہنا ہے. نبی نے قانون بنایا المرء مع من احب, اور لوگوں بندے دا جس نال پیار ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا محب اپنے محبوب دے نال ہوئے گا. توجہ کر, آخری بات محبت کر نبی دے فرمان نال, پیار کر آقا دی حدیث نال, حیا کر نبی دی سنت دا, فائدہ کی ہونا ہے اور سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا. سنت مر جانا ہمیشہ نہیں رہنا, بڑے بڑے چلے گا, تو بھی چلا جائے گا, میں بھی چلا جاؤں گا, اور سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا. متنی دی پیروی کر راضی اللہ ملے گا. اس نبی دی سنت نال پیار کر, حدیث نال پیار کر, آرڈر نال پیار کر. کیسا دین نبی ہے, 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے, اقصا دے وچ ملن گے 17 بنان والے. متنی براق والا اکی کھڑا ملے گا. سنت دا ثمر تینوں روزے
جزا ملی گا مدنی دی پیروی کر راضی اللہ ملی گا فائدہ کی ہونا ہے توجہ کرنا سنت نال پیار کر حدیث نال پیار کر فرمان نال پیار کر کس نتیجے تے پہنچے گا اللہ اکبر کبیرہ قیامت دا دن ہوئے گا فاروق تے علی بھی سوہنے دے یار ملسی ابو بکر سب تو بکھرا تینو یار غار ملسی کونوں نہیں کہندا اللہ دے قرآن دی ایت دا ترجمہ کرنا سادے دے انداز دے اندر اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وحسن اولئک رفیقا شاید دا ترجمہ کرتے بات مقامہ فاروق تے علی بھی سوہنے دے یار ملسی ابو بکر سب تو بکھرا تینو یار غار ملسی عثمان ذوالنورین تین باحیا ملے گا سنت دس مر تینو روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی اللہ ملے گا ایک بڑی پیاری گل کر لگا اللہ دا واسطہ جے میرے پاسے دیکھے آ جے حضرات توجہ کرو صحیح بخاری دی حدیث دا ترجمہ پیش کرا قیامت دا دن ہوئے گا کہ محشرت رب نفسی کل انبیاء بلیسی محشرت رب نفسی کل انبیاء بلیسی بھائی باپ سجن بیلی ایک دوجے تو لکیسی محشرت رب نفسی کل انبیاء بلیسی مائی باپ سجن بیلی ایک دوجے تو لکیسی امت لشاف محشر سجدے کے پیا ملے گا اس جملے تے غور کری کر جا کے اپنے بستر تے لیٹ کے اپنے ضمیر دی عدالت اندر فیصلہ رکھی اور پوچھی اپنے آپ کو سوال کری کہ جس نبی نے میرے نال اینا پیار کیتا ہے اس نبی دے پیار دا اس نبی دی حدیث دا فرمان تے آرڈر دا میں کی مل پایا ہے حضرات توجہ کرنا امت لشاف محشر سجدے کے پیا ملی گا سنت دس مرتینو روزی جزا ملی گا مدنی دی پیروی کر راضی اللہ ملی گا اور دنیا دے مسلکاں دی حدیث نعمت دے طور تے بات کرنا اطراد نہیں کسی دے کردا دنیا دے مسلکاں دی اس جگت لے تلاشی دنیا دے مسلکاں دی یوتھ فورم تے نوجوان بھی مخاطب ہون بڑی پیاری بات کرن لگا دنیا دے مسلکاں دی اس جگت لے تلاشی ہر ایک مسلک دی اندر کمزوری نظر آسی ہر ایک مسلک دی اندر کمزوری نظر آسی اکلی حدیث مسلک ارے سب تو اکھرا ملے گا وآخر دعوانا